हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। खबर वही है, अंदाज नहीं, और एक नए अंदाज के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं हूं शफक शहजाद और मेरे साथ हैं सोबिया तारिक। तो जनाब, आज़ादी के महीने के पहले हफ्ते में आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर वही अंदाज नया में। शुरुआत करते हैं आज की अच्छी बात से, और वो ये है कि बरकत है क्या। इंसान के हर काम में बरकत होना तो ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजर जाती है। कहते हैं कि 10 रुपये कमाने वाला 100 रुपये कमाने वाले से भी बहुत अच्छा है, अगर तो उसके 10 रुपये में बरकत है। बिल्कुल सोबिया, क्योंकि अल्लाह जिस चीज़ में बरकत डाल दे तो समझें कि बेड़ा पार है बाप का। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को साफ शफाफ रखें, किसी का हक ना मारें, और अगर कोई जानबूझकर किसी के 10 रुपये भी मार जाए तो कल को उसके 100 रुपए जो है ना वो निकल जाएंगे। इसीलिए आपको चलना यही हमेशा सोचना चाहिए और यही करना चाहिए कि आप जो है ना वो अपने मामलात में, अपने लेन देन में, अपनी हर चीज़ में जो है ना वो फेयर रहें और आपकी नीयत जो है वो साफ होनी चाहिए। इंसाफ का तकाजा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए आपको। और ये जानना भी ज़रूरी है कि बरकत का जो ताल्लुक है ना वो माल की ज़्यादा मिकदार से नहीं है, बल्कि कम वसाइल में सुकून, इत्मीनान, खैर के मतलब पायदार होने से है। आप कितना आपको सुकून मिलता है, ज़हनी सुकून है, दिली सुकून है, कितना आपकी ज़िंदगी में आराम से आप ज़िंदगी गुजारे हैं, इस चीज़ का ताल्लुक इस चीज़ से है बेसिकली। रिज़्क और ज़िंदगी में बरकत हासिल करने के लिए ना जो अहम ज़राए हैं वो शुक्र गुजारी है बेसिकली। जितना आप शुक्र करेंगे, आप तशक्कुर गुजार होंगे, शुक्र गुजार होंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, जो सिला रहमी है उससे काम लेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे आपकी ज़िंदगी के मामलात हैं वो इवेंचुअली अगर मुश्किल भी है ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता हल होते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आसानी आती जाएगी। क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक अपने हुकूक का बाद में पूछेंगे और पहले हुकूकुल इबाद का सवाल किया जाएगा। वो कहते हैं ना कि अल्लाह माफ़ कर देता है लेकिन बंदा माफ़ नहीं करता। जब तक बंदा माफ़ नहीं करता तब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। तो इंसानों के मामले में अल्लाह से डरें और इंसानों के साथ जो है ना वो बड़ा देखभाल कर चलें। तो फिर मैं आपसे यही पूछूंगी, क्या ख्याल है कि पछताने से बेहतर नहीं कि हम खुद को पहले ही क्लियर रखें और पहले ही जो है ना वो हम अपने मामलात को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेकर आगे चलें। बिल्कुल दुरुस्त बात है। कोई भी आपको मसला होता है तो नाइंसाफ़ी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपके पास अगर आप किसी एक सिनेरियो में मुनसिफ बन के बैठे हैं ना तो आपको चाहिए कि आप दोनों पार्टीज़ की बात सुनें, आप इंसाफ बेहतर तरीके से करें, आप अपने मामलात में भी इंसाफ से काम लें। क्योंकि जैसे कि शफक आपने पहले कहा था कि हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है, हुकूकुल इबाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदारों, दोस्तों, हमसायों, टीचर्स आपके और जितने भी आप बहन भाइयों हर वो इंसान बिल्कुल ऐसा ही है जिंदगी में आपका वास्ता पड़ रहा है, आपका लेन देन है, आपको उनके साथ कोई ताल्लुक है। और मेरा ख्याल है सोबिया अगर ताल्लुक नहीं भी है तब भी आपको फेयर चलना चाहिए और आपको अच्छे तरीके से चलना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि यही खूबसूरती और यही इंसानियत की जो है ना वो एक बुनियादी और हमारा मजहब भी तो यही बताता है ना। आप ये देखें कि इंसानियत अगर खास तौर पर अगर देखा जाए ना, जो ह्यूमैनिटी जिसको हम कहते हैं, कि उसका यही तकाजा है कि इंसाफ से काम ले और फिर तमाम तर चीज़ें अपना इंसाफ जो भी है तमाम तर चीज़ें क्लियर रखें। और आखिरत, दुनिया और आखिरत दोनों आपकी सुरखरू हो सकेंगी, दुनिया आखिरत आपकी सवर जाएंगी। जो सब कहते हैं ना, दुनिया में कामयाबी मिलेगी और आखिरत आपकी सुरखरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो फिर मेरा ख्याल है कि ये तो थी आज की अच्छी बात। हमारे नाजरीन को आज की अच्छी बात अच्छी भी लगी होगी, समझ भी आएगी। चले तो अब नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पहली खबर ये है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके ईरान और अमेरिका एक बार फिर बिलाखिर मेज पर बैठ रहे हैं। मुज़ाकरात का नया सिलसिला आज से शुरू हो रहा है और अमेरिकी सदर ने इस बात का ऐलान खुद किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि बैठक कहाँ लग रही है। सदर ट्रम्प ने कहा कि आबने हुर्मुज़ और जौहरी तख्फीफ पर मुआहिदा होगा। तो लेट्स सी आगे चलकर देखते हैं। और ये एक अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं कि इस पर बरकरार भी रहा जाए। तो जी जनाब, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। सिस्टम को कोलैप्स कर गया और इस बयान के बाद विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से पहली अहम तरीन मुलाकात हुई है और मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सिक्योरिटी समेत दीगर अहम अमूर पर भी तफसीली गौर किया गया है इस अहम तरीन मुलाकात। बिल्कुल ऐसे ये बात होगी तो बात बढ़ेगी और दूर तक जाएगी। तो अब ये देखना ये कि ये कहाँ तक जाती है। बहरहाल आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम 20 में से 13 नशिस्तों पर मैदान मार लिया और पीपल्स पार्टी की झोली में अब तक सिर्फ 4 नशिस्तें गिरी हैं। जियालो ने एक बार फिर धांधली के इल्जामात का पटारा खोल दिया है। ये तो हमेशा की ही बात है कि जो पार्टी जीतती है उसकी मुखालिफ पार्टी धांधली का इल्ज़ाम लगा देती है। तो जी जनाब, आगे बढ़ेंगे और अवाम के हुकूक की बात करने वाली MQM पाकिस्तान आपस में ही लड़ पड़ी। खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप जो है वो गुत्थम गुत्था हो गए। सिर्फ कुर्सियां ही नहीं बल्कि गोलियां भी चलाई गई थी। बिल्कुल ऐसी है। फिर इसके अलावा आपको ये बताएं कि पूरा मुल्क सब्ज हिलारी रंगों में रंगने लगा। कौमी परचम, बैजेस की बहार है हर तरफ। बच्चों की तैयारियों के लिए एक से एक मलबूसात बाजारों की जीनत बन गया। हम देख रहे हैं कि गलियां बाजार जो है ना
वो सजना भी शुरू हो बिल्कुल गए ऐसा ही हैं, है। बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो खूबसूरत लग रहे होते हैं, हर तरफ आपको अपना कौमी परचम देखने को मिल रहा होता है। तो खैर इस पर भी हम आगे चलकर बात बच्चों का तो करेंगे, जोश खरोश अलग ही होता है इस अलग ही चीज़ होता पर। है। हम अपनी पहली टॉप स्टोरी पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको आलमी मंडी में तेल की कीमतों के हवाले से बताएं जो कि गिर गई हैं। अमेरिकी खाम तेल की कीमत 5% गिरने के बाद 79.71 पर आ गई है, जबकि अगर बरतानवी ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वो 5.32% से कम होकर 82.61 डॉलर पर ट्रेड हो रहा है। और अब पाकिस्तानियों को इंतजार है कि हुकूमत उनके लिए तेल की कीमत में खातिर ख्वाह कमी करेगी या फिर उनके साथ सोबिया पहले की तरह मजाक ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, माजी की तरह ये ना हो कि चंद पैसों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी जाएं, लेकिन जब बढ़ाने की बात आए तो 15-20 रुपए तक बढ़ा दी जाएं। अब ये हम जब से ये पेट्रोलियम मसनूआत की रोज़ाना की बुनियाद पर तायुन का फैसला किया गया ना है, तो शफक हम रोज़ाना की बुनियाद पर यही बात करते हैं, हम रोज़ाना की बुनियाद पर ये बात करते हैं कि कब वो दिन आएगा और हम कहेंगे कि 50 रुपए और 100 रुपए पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई है, आवाम को रिलीफ मिला ये है। आपके ख्वाब में ही होगा, ख्वाब एक ही रह डिलीनियल गया और वर्ड अभी में तक होगा कोई ये, इस तरह वरना की तो चंद पैसे, 15 पैसे, फलाने पैसे, मतलब यार ये क्या 1 मजाक रुपया भी चल रहा है? मुकम्मल नहीं कम किया जाता है और उल्टा डीजल की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। आदमी मार्केट में कम होती हैं, डीजल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं और फिर यहाँ पे महंगाई का जो तूफान आता है, सब्जियां, फल, हर एक चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं जो हैवी ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादातर डीजल के ऊपर ही काम करते हैं। ऐसा ही है, देखिए ना हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्ट है। एक चीज़ महंगी होगी तो उसका इम्पैक्ट बाकी सारी चीज़ों पे आएगा, फिर इसीलिए हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन में इजाफा हो जाता है और आवाम जो है वो फिर बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, शिकवे शिकायत करते हैं और फिर इसमें जो है वो हुकूमत जो है वो फिर आगे से ये कहती है कि जी भाई आवाम इतना ज़्यादा शिकवे शिकायत बिल्कुल क्यों ऐसा कर ही रहे है, हैं, भाई वो बिल्कुल और ऐसा ही क्या है। करें, मुझे बताएं वो और क्या करें, वो और यही कर कर भी सकते क्या हैं, वो दुहाइयाँ ही दे सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़े कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका के ईरान पर हमले रुक गए हैं और अब दोनों मुल्क मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और हम उम्मीद यही करते हैं कि ये आगे भी बरकरार रहे और ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहे। इसके अलावा अमेरिकी सदर ने ऐलान किया है कि बातचीत का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है, जिसमें आपने हुर्मज़ और जोहरी प्रोग्राम पर मुआहिदा होगा। धमकी देना नहीं भूलते, जो कि उनका एक वतीरा है, उनकी एक रिवायत बन चुकी है। That's how वो he is. बिल्कुल एग्जैक्टली वो बोले कि ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका कार्रवाई के लिए भी तैयार है और ईरान पर हमले की जो मनसूखी है वो फौरी मुआहिदे से मशरूत भी कर दी है। ऐसा ही उन्होंने मजीद क्या कहा आपको ये भी बताते हैं। सदर ट्रम्प ने कहा कि ईरान और इलाकाई मुल्कों ने हमले मौखर करने की दरख्वास्त की है, बोले कि दुनिया के मुस्तकबिल और ईरान की बका के लिए हमला मौखर किया है। अच्छा, अब इसके पीछे भी इसराइल ही है, क्योंकि हमने देखा कि ये जब हमला दोबारा से इन्होंने किया था तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू व्हाइट हाउस गए थे, उनकी ट्रम्प से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में बहुत सारी यकीन तौर पर चीज़ें ज़ेर गौर आई बाद एक होंगी बयान और सामने उसके बाद आया फिर था। हमने देखा था कि ये हमला हुआ था और फिर बयानातबाजी तो जो ना वो चलती बिल्कुल रही। ऐसे, और बयान ये सामने आया था कि अब ईरान के ऊपर बहुत ही बड़ा हमला किया जाएगा और उसमें इसराइल भी शामिल होगा, लेकिन अगले ही दिन ये फैसला किया गया कि वो हमला मौखर कर दिया गया है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद क्या कहना था आपको एक बार सुनवा देते हैं। I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go just about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is they think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. चलिए जी, अमरीकी सदर की गुफ्तगू तो आपने सुनी, अब ज़रा ईरानी सदर की बात भी कर लेते हैं। उनकी जानिब से भी कहा गया है कुछ, वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ MOU शूरा काउंसिल की इज्तिमाई दानिश का नतीजा है, तमाम शुरा अरकान मफाहमती याददाश्त के हामी हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा कि ये याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी का मरकज़ रहेगी और दुश्मन को दस्तखतशुदा मुआहदे की पासदारी पर मजबूर करना होगा। याददाश्त ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी। सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से ऐसा कहा बिल्कुल गया। ऐसे है। इसके अलावा ईरान कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा, ईरानी सदर की जानिब से कहा गया है। अच्छा, ये एक अच्छी बात है कि दोनों की जानिब से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने पर रजामंदी जाहिर की गई है और अब ईरानी सदर भी कह रहे हैं कि ईरान की जो हिफाजत है उसके लिए मुज़ाकरात करना अगर लाजिम हुए तो ज़रूर किए जाएंगे। और फिर लेकिन इसमें एक पॉइंट ये कि देखिए, बयान तो
تو دونوں طرف سے دیے جاتے ہیں, کبھی سخت بیان دیے جاتے ہیں, کبھی اس کو سافٹ انداز میں پیش کیا جاتا ہے, لیکن بات ساری وہی نا کہ دونوں فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. صرف بیان بازی سے معاملات آگے نہیں چل سکتے, اور معاملات آگے تبھی بڑھیں گے, تبھی چلیں گے جب دونوں فریق تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پیج پر آئیں گے, ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے اور بیٹھ کے نیگوسیشن سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. ایرانی وزیر خارجہ کا دو ٹوک اعلان یہ بھی سامنے آیا ہے. عباس اراغچی نے ترک اور سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. بہت ہی اہم نوعیت کا یہ رابطہ تھا اور مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال اور امریکی دھمکیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ امریکی جارحیت کے ہر اقدام کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے مکمل طور پر ہم تیار ہیں اور ایران اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کرے گا. اچھا, جیسا کہ شفق ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ بیان بازی تو جاری ہے, لیکن دوسری جانب جیسے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے تو اسی کے جواب میں یہ بیان بھی سامنے آیا ہے ایران کی جانب سے. امریکی اقدامات پورے خطے کی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ معاملہ جب سے شروع ہوا ہم تب سے ببانگ دہل یہ بات کرتے تھے کہ خطہ کسی بھی نئے جنگ کا جو ہے نا وہ متحمل نہیں ہو سکتا, اور یہی سارے ماہرین کی جانب سے بھی رائے سامنے آ رہی تھی کہ امریکی حملے جو ہیں وہ خطے میں خطرے کا سبب بن سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس میں ہم صرف یہ نہیں کہیں کہ امریکی حملے, اگر امریکہ حملہ کرے گا پھر اس کا جو ہے جواب میں ایران مطلب دونوں فریقین کی جانب سے, دونوں فریقین کی طرف سے جو کچھ بھی ہوگا ایٹ دا اینڈ خطہ سفر کرے گا, اور ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یہ خطہ جو ہے نا سفر مزید کرے. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں, کچھ اور اندرونی معاملات پر نظر ڈالتے ہیں, ملک کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے. افسوسناک خبر ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں سوات سے, جہاں پر کبل کے علاقے میں دہشت گردوں نے ایک اور بزدلانہ وار کیا. پولیس اسٹیشن کے مرکزی دروازے پر خودکش دھماکے میں 5 پولیس اہلکاروں سمیت 15 افراد شہید ہو گئے ہیں. 15 اہلکاروں سمیت 23 افراد زخمی بھی ہیں. آر پی او مالاکنڈ ڈویژن سید فدا حسن شاہ کے مطابق خودکش دھماکہ کبل چوک پر ہوا اور پرامن مظاہرے کے دوران ہوا ہے. اچھا, ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے, لیکن یہاں پہ ایک بات بہت ضروری ہے یہ بتانا کہ, اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف شانہ بشانہ ہی کھڑی ہیں. دھماکے میں شہید ہونے والوں میں 5 پولیس اہلکار اور 8 شہری شامل ہیں, جبکہ خودکش حملہ آور پولیس کمپاؤنڈ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. پولیس جوانوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خودکش حملہ آور کو کمپاؤنڈ میں داخل ہونے سے روک دیا. صدر اور وزیر اعظم کی خودکش دھماکے کی شدید مذمت سامنے آئی ہے, جبکہ صدر زرداری نے کہا کہ دہشت گرد امن, قومی یکجہتی اور ریاستی رچ کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوششوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک جد و جہد جاری رہے گی. جیسا کہ ہم پہلے ہی بات کرتے شفق کہ ہماری جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں, خواہ وہ افواج پاکستان ہو, خواہ وہ پولیس ہو, ہماری جو بھی ہماری جتنی بھی فورسز ہیں وہ سب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شانہ بشانہ کھڑی ہے, اس کے خلاف کھڑی ہیں, اور ہماری قوم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. بالکل ایسی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ کچھ مناظر بھی ہیں جو کہ آپ سما کی سکرینز پر دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ وہ بازار ہے کبل پولیس کا. میں آپ کو مزید بتائیں تو سوات میں کبل پولیس اسٹیشن حملے میں شہید 5 اہلکاروں کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے, اور نماز جنازہ جو ہے وہ پولیس ٹریننگ سکول مینگورا میں ادا کی گئی ہے. نماز جنازہ میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آر پی او مالاکنڈ کی شرکت, سول اور فوجی حکام بھی شریک ہوئے. افسران کی جانب سے شہداء کے لواحقین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ تعزیت کیا گیا, صبر کے لیے ان کے لیے دعا کی گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ شہداء کو آبائی علاقوں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. یہ کچھ تصاویر ہیں, کچھ مناظر ہیں جو کہ سما کی سکرینز پر آپ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ وہ افسوسناک واقعہ ہے جو پیش آیا ہے اس وقت سوات کے علاقے میں. اور جیسا ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ جو دہشت گرد ہے نا وہ اس طرح کے پرامن احتجاج کو ہی نشانہ بناتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انریسٹ پیدا کیا جائے, سافٹ ٹارگٹ, اور پھر انریسٹ پیدا کیا جائے پاکستان کے اندر. لیکن وہی بات ہماری سیکیورٹی فورسز, ہماری افواج پاکستان, ہماری پولیس اور ہماری عوام ان کے خلاف ہمیشہ ایک ساتھ کھڑی ہے. اچھا جی, آگے بڑھیں. ایک اور اہم ایشو وہ یہ کہ MQM پاکستان میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں. بات لفظی جنگ سے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی ہے. خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ آپس میں ہی لڑ پڑے. پارٹی اجلاس کے دوران دونوں کے حامیوں کے ہاتھ جو ان کے درمیان ہے وہ ہاتھا پائی ہوئی, پتھراؤ کیا گیا.
فائرنگ ہوئی اور 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ علاقے میں خوف و ہراس کی فضا ہے۔ اس وقت فاروق ستار کے مطابق جو ایم پی اے ہیں اعجاز الحق اور رہنما ذاکر کے ساتھ دوسرے گروپ کے کارکنوں نے ہاتھا پائی کی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منگلا شرما اور سبین غوری کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی، تو یہ دونوں کی طرف سے جو ہے نا وہ موقف سامنے آیا۔ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے ایک بیان دیا گیا، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے کارکنان کے درمیان غلط فہمی ہوئی۔ مزید کہا کہ کارکنان کی تکرار کے باعث ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، واقعے کا قیادت جائزہ لے رہی ہے، اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ تو یہ بیان دیا گیا اس واقعے کے بعد خالد مقبول صدیقی کی جانب سے۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے کارکنان کے درمیان غلط فہمی ہوئی تھی اور کارکنان کی تکرار کے باعث ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ واقعے کا قیادت جائزہ لے رہی ہے اور اس وقت حالات اور صورتحال بہتر ہو چکی ہے۔ تو یہ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے کل کے واقعے کے بعد بیان سامنے آیا ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی نون لیگ کے نام رہا ہے۔ 20 میں سے 13 سیٹوں پر وکٹری کی مہر لگا دی ہے نون لیگ نے، جبکہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی اب تک صرف اور صرف 4 نشستیں ہی حاصل کر سکی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں ریزلٹس، اور وہ یہ ہیں کہ ایل اے 30 سے نون لیگ کے ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی نے کامیابی حاصل کی ہے، اور ساتھ ہی ایل اے 35 سے اسماعیل گجر کامیاب رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو 2 حلقوں کا رزلٹ بتایا، اور آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ ایل اے 36 سے احسن رضا کامیاب ہوئے ہیں ایل اے 36 سے، اور ساتھ ہی ایل اے 37 سے مریم جاوید نے کامیابی حاصل کی ہے، اور ساتھ ہی ایل اے 38 سے ذیشان یونس ہیں جنہوں نے کامیابی سمیٹی ہے۔ اسی طرح ایل اے 39 سے راجہ محمد صادق، پھر ساتھ ہی ساتھ ایل اے 41 سے عامر شاہ نے کامیابی حاصل کی اور ہے۔ اس کے علاوہ ایل اے 42 سے سید شوکت علی نے کامیابی اپنے نام کی ہے، اور ساتھ ہی ایل اے 43 سے محمد یاسین نے کامیابی سمیٹی ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایل اے 44 کی بات کریں تو ایل اے 44 سے نون لیگ کے محمد احمد رضا کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایل اے 25 نیلم 1 سے نون لیگ کے شاہ غلام قادر جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور آگے بڑھیں اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایل اے 31 مظفر آباد 5 سے راجہ ثاقب مجید نے میدان مار لیا ہے، اور اس کے علاوہ ایل اے 45 سے پیپلز پارٹی کے عبد الماجد خان نے کامیابی اپنے نام کی ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایل اے 40 سے عامر غفار لون اور ایل اے 29 مظفر آباد سے مختار عباسی کامیابی حاصل کرنے میں اور کامیاب اس کے علاوہ حلقہ 33 سے دیوان چغتائی نے کامیابی سمیٹی، اور صرف ایک مظفر آباد کا حلقہ ایل اے 27 ہے جہاں پولنگ موسم کی خرابی کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑی، اور اس پر ووٹنگ اب کل ہوگی، جبکہ مسلم لیگ نون کے فاتح امیدواروں کے حامیوں نے رات گئے فتح کا خوب جشن منایا ہے۔ چلیں جی، جشن کا سما تو آپ نے دیکھ لیا، اب کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ تو لاہور میں تو بارش ہونے کے باوجود بھی ہبس اور گرمی نے برا حال کر رکھا ہے، اور گرمی کی شدت 40 ڈگری سے بھی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، اور اس پر ستم یہ ہے کہ لیسکو والوں کا جب دل کرتا ہے بجلی بند کر دیتے ہیں۔ ایک تو پہلے گرمی، اوپر سے جو ہے نا وہ مزید عذاب طاری کر دیا جاتا ہے، اور عوام نے یہ برداشت کرنا ہے۔ تو اسی پر تازہ ترین احوال جان لیتے ہیں سما کے نمائندے عثمان علیم سے۔ عثمان، بتائیے گا بارش کا بھی کوئی امکان ہے یا نہیں؟ جی بالکل، بات کریں اگر لاہور کے موسم کی تو آج لاہور میں گرمی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری اور کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا، جس سے یقینی طور پر جو گرمی ہے وہ بڑھے گی۔ آج جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ بھی 85% ہے، جس کی وجہ سے جو ہبس کی کیفیت ہے اس میں بھی اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش بھی متوقع ہے۔ آج شہر میں ہوائیں 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چلیں گی، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ جو مونسون کا یہ سپیل جاری ہے، اس کے تحت جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ کل تک جاری رہے گا۔ جی
ٹھیک ہے، تو عثمان علیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا، اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ حبس کی کیفیت برقرار ہے اور اس میں اضافے کا بھی امکان ہے، لیکن محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ لاہور کے کئی علاقوں میں، کچھ علاقوں میں کہیں ہلکی یا کہیں تیز بارش کا بھی امکان ہے، لیکن مانسون کی یہی بات ہے نا کہ کہیں پہ ہلکی بارش ہے، کہیں پر تیز بارش ہے، کہیں پر دھوپ ہے، جس کی وجہ سے جو حبس کی کیفیت ہے اس میں اضافہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاہور کا جو موسم ہے وہ ابھی فی الحال بہت زیادہ انپریڈکٹیبل دکھائی دے رہا ہے، کہیں ابھی پتہ نہیں کہ کون سے علاقے میں بھی بارش ہے، چند منٹ بعد ہی کہیں پہ دھوپ نکل آئے گی، تو یہ تمام تر صورتحال ہے لاہور کے موسم کی۔ مانسون میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب سندھ کی بات کر لیں تو سندھ میں بھی مانسون کا تگڑا سپیل جاری ہے، کیا فورکاسٹ بتایا جا رہا ہے، کیا پریڈکشن کی جا رہی ہے؟ امتیاز کھاور نے ہمیں جوائن کیا، ان سے جانتے ہیں۔ امتیاز بتائیے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کیا بتایا گیا ہے؟ امتیاز سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کچھ مناظر بھی ہیں جو کہ آپ سما کی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سندھ میں مونسون کا تگڑا سپیل جاری ہے اور حیدرآباد میں کل ہونے والی بارش کے باعث نشیبی علاقے بھی ڈوب گئے، اور ہم یہ اس فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہر طرف پانی پانی دکھائی دے رہا ہے۔ امتیاز نے ہمیں جوائن کر لیا، ان سے جانتے ہیں۔ امتیاز، کیا سچویشن ہے یہاں پر ابھی، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا پریڈکٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، محکمہ موسمیات کی اگر بات کرتے ہیں تو محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت بھی سندھ کے مختلف اضلاع میں جو ہے مونسون کا جو اسپیل تگڑا جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ کسی بھی وقت کہیں بھی کسی بھی علاقوں میں جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر حیدرآباد کی اگر بات کرتے ہیں تو مونسون کے پہلے اسپیل نے جیسے ہی انٹری ماری تھی تو حیدرآباد میں جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کے جو دعوے تھے ان کی جو ہے کلئی کھل گئی تھی، اور حیدرآباد شہر جو کہ دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے تو اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پورا حیدرآباد جو ہے وہ دریائے سندھ کا منظر پیش کرنا لگا ہے، اور پورا حیدرآباد جو ہے وہ دریائے سندھ بن گیا ہے، کیونکہ سیوریج نالے جو ہے وہ ابل کر روڈوں پہ آ گئے تھے، گڈر ابل کر جو ہے وہ شاہراہوں پر، نشیبی علاقے، مختلف اہم و مصروف شاہراہ، یہاں تک کہ میئر حیدرآباد کا اپنا دفتر بھی جو ہے وہ دریائے سندھ کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ اگر سیکریٹریٹ حیدرآباد کی بات کرتے ہیں، وہاں پر تمام جو کمشنر ہیں، اس کے علاوہ ڈی آئی جی ہے یا دیگر محکمے ہیں محکمہ سندھ کے، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ وہاں پر بھی پانی جو ہے تقریباً 1.5 سے 2 فٹ تک جمع تھا۔ یہی صورتحال تھی، معمولات زندگی متاثر ہو چکی تھی، تاہم جو ہے وہ ضلع انتظامیہ اور بلدیاتی نمائندے رات جاگ گئے، بارش جیسے ہی تھم گئی، تھمنے کے بعد جو ہے مختلف علاقوں میں حیدرآباد میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ پمپنگ اسٹیشن نہ چلنے کے باعث، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی بارش کی پہلا قطرہ اگر گرتا ہے تو ہیس کو اپنے تمام فیڈر جو ہے وہ بند کر دیتا ہے اور بجلی منقطع ہو جاتی ہے، جس کے باعث جو ہے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی اگر بات کرتے ہیں تو صورتحال یہی ہے، حیدرآباد کے مختلف جو نشیبے علاقے ہیں یا مین جو شاہراہ ہیں وہاں سے تو پانی نکال دیا گیا ہے، مگر نشیبے علاقے اور فتح چوک والی سائڈ پر جو پانی اس وقت بھی موجود ہے، شیدی گوٹ کے لوگ جو ہے وہ اس وقت بھی متاثر ہیں۔ اچھا امتیاز، یہ بتائیے گا کہ تھرڈ میں کیا صورتحال ہے، بارشوں کی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ امتیاز، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو امتیاز کھاوڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھر کی سچویشن ہمیں بتائے گا، وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ تھر میں بھی جو ہے گزشتہ 4 روز سے جو ہے وہ وہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے، خاص طور پر اسلام کوٹ اور ننگر پارکر میں جو ہے بارش 5 دن سے وہاں پر جاری تھی۔ تاہم جو کل بارش ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ جو صحرائے تھر کا علاقہ ہے وہ متاثر ہوا ہے عمر کوٹ میں محکمہ موسمیات کے مطابق اور جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ جو بارش وہ عمر کوٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ وہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 200 ملی میٹر سے زیادہ جو ہے بارش وہاں پر ہوئی ہے، مگر ضلعی انتظامیہ کی اگر بات کرتے ہیں، محکمہ یہ دعویٰ ہے ضلعی انتظامیہ کا، محکمہ موسمیات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔ تو عمر کوٹ کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر اب بھی پانی موجود ہے، وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریباً 5 سے 6 گھر کے قریب جو ہے وہ گھر بھی ان کی دیواریں بھی گر گئی ہیں، لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ بارش کی اگر بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی آسمانوں پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے سندھ کے مختلف اضلاع میں جو ہے حیدرآباد سمیت بارش ہو سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ امتیاز، آپ نے بڑا تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کیا۔ چلیں جی، اب آپ کو بتاتے ہیں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز۔ کراچی کے معروف شارع نمائش چرنگی، جہاں ہر لمحہ گاڑیوں کا ہجوم رہتا ہے، وہیں پر ایک ٹریفک پولیس اہلکار اپنے منفرد انداز سے صرف ٹریفک ہی نہیں سنبھال رہے بلکہ شہریوں کے چہروں پر مسکراہٹ بھی بکھیر رہے ہیں۔ بالکل، اور سوشل میڈیا پر دھوم مچانے والے ٹریفک پولیس اہلکار سے ملوا رہی ہیں کراچی سے فروا علی۔ کراچی کی سڑکوں پر روزانہ رش اور بے صبری دکھائی دیتی ہے، وہیں ایک ٹریفک پولیس اہلکار لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہا ہے۔ نمائش چورنگی پر ڈیوٹی انجام دینے والا اہلکار ڈانس مووز کے ذریعے لوگوں کو اور ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ یہ کس طریقے سے کر رہا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرا نام جو ہے وہ فہیم گل میمن ہے۔ یہ منفرد انداز جو ہے ہم نے ٹریننگ کی، ٹریننگ سے سیکھے اشارے، لوگوں کو جو ہے نا وہ میں نے کام کو کھیل میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ میرا کام کا کام بھی ہوتا رہتا ہے، کھیل کا کھیل کود۔ ڈی آئی جی صاحب نے، پیر محمد شاہ نے بھی آرڈر کیا کہ بھائی روبوٹ بن کر دکھاؤ، تو میں نے تھوڑا اس پہ بھی توجہ کیا، پھر روبوٹوں کی طرح جیسے کیسے بھی کر کے اپنا ہم نے چوک کلیئر کروایا کے رکھا ہوا۔ پہلے تھکن یہ وہ محسوس ہوتی تھی، اب جیسے میں نے یہ کام شروع کیا ہے تب سے تھکاوٹ یہ وہ ان سے بات چیت ادھر ادھر ہو کے جیسے گھر پہنچتے پھر ویسے کے وہ میرے کو 75% لوگ جو ہے نا فالو کرتے ہیں اور عمل میں آتے ہیں، تو میں بھی اسی لیے یہ کام کرتا رہا۔ اس مہنگائی کے دور میں جو ہے نا جب میں سگنل ہوتا ہوں تو گاڑیوں کے اندر وہی گھروں کے مسئلے مسائل پھٹے، تم نے اتنے نہیں بھرے، مجھے وہ چاہیے۔ ہمارا تان اور تجربہ یہی بتاتا ہے کہ یہ مصیبت میں ان کی توجہ چینج کرنے کے لیے میں جب کام کرتا ہوں ان سے ہنسی نکلتی ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے کہ بھائی میں یہ ایک اچھا کام کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے میرے ڈپارٹمنٹ والوں کا بھی نام ہے۔ میں اپنے پولیس والوں کو یہی میسیج کرتا ہوں، کام تو دیکھو بھائی ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، جب ڈیوٹی لی ہے تو اس سے اچھا ہے کام کو آپ بہتر بنا کر کرو، تھوڑا سا کرو، اچھا کرو۔ آج ایک اہلکار نے ثابت کر دیا کہ اگر جذبہ ہو تو معمول کی ڈیوٹی بھی لوگوں کے دل جیت لیتی ہے۔ کراچی کی مصروف شاہراہ پر ان کا منفرد انداز خوب تعریفیں سمیٹ رہا ہے۔ کیمرامین عمران خان کے ساتھ فروا علی، سما، کراچی۔ چلیں جی، آپ نے رپورٹ دیکھی ہے، بڑی کیوٹ لگی مجھے تو سوبیا، کیونکہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے نا کہ کام تو سب نے کرنا ہے، لیکن اگر آپ کام کے ساتھ ساتھ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بھی لا رہے ہیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے، اور اگر آپ خود بھی انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے۔ شری لنکا نے دوسرے T20 میں پاکستان ویمنز کی ٹیم کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی اور 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہوگی۔ دمبولا میں پاکستان نے پہلے کھیل کر 5 وکٹوں پر 175 رنز بنائے۔ شواز، ذوالفقار 48 اور منیبہ علی نے 45 رن سکور کیے۔ ہدف کے تعاقب میں شری لنکن کپتان شماری اتاپتو نے جارحانہ 40 رنز بنائے۔ میزبان ٹیم نے ہدف 14 گیندیں قبل 4 وکٹوں پر ہی حاصل کر لیا۔ بچے بڑے بوڑھے سبھی جشن آزادی منانے کے لیے تیاریاں کریں۔ صوبیا ہم بھی تیاری کریں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے بیجز، جھنڈے اور باجا لے لیے؟ اچھا جی، باجا تو مجھے لگتا ہے جھنڈے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہماری آج کی ینگ جنریشن کے لیے، اور میرے خیال سے وہی آج کل میمز بھی یہی چل رہی ہیں نا کہ 14 اگست آنے والی ہے، اگست کا مہینہ شروع ہو گیا لیکن اب تک باجا نہیں لیا۔ کہیں قائد اعظم ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اور ہماری نوجوان نسل ہے نا وہ بھرپور کوشش کرے گی کہ قائد اعظم کو اٹھا دیا جائے، ان کو بالکل بھی ناراض نہ کیا جائے۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی نون لیگ کے نام رہا ہے۔ 20 میں سے 13 سیٹوں پر وکٹری کی مہر لگا دی ہے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی اب تک صرف اور صرف 4 نشستیں ہی حاصل کر سکی ہے۔ LA-30 سے نون لیگ کے ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی نے کامیابی حاصل کی، ساتھ ہی LA-35 سے اسماعیل گجر اور LA-36 سے احسن رضا کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ LA-37 سے مریم جاوید، LA-38 سے ذیشان یونس اور LA-39 سے راجہ محمد صادق نے کامیابی سمیٹی ہے، جبکہ LA-41 سے عامر شاہ، LA-42 سے سید شوکت علی اور LA-43 سے محمد یاسین نے کامیابی اپنے نام کی ہے۔ اسی طرح LA-44 سے نون لیگ کے محمد احمد رضا کامیاب ہوئے ہیں، پھر LA-25 نیلم 1 سے نون لیگ کے شاہ غلام قادر، LA-31 مظفر آباد 5 سے راجہ ثاقب مجید نے میدان مار لیا، LA-45 سے پیپلز پارٹی کے عبد الماجد خان، LA-40 سے عامر غفار لون، اور اسی طرح LA-29 کی بات کریں تو مظفر آباد سے مختار عباسی
और हल्का 33 से दीवान चुगताई ने कामयाबी समेटी है। फिर साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि सिर्फ एक मुजफ्फराबाद का हल्का LA27 है जहां पोलिंग मौसम की खराबी की वजह से मुलतवी करना पड़ी, उस पर वोटिंग अब कल होगी। मुस्लिम लीग नून के फातह उम्मीदवारों के हामियों ने रात गए फतह का जश्न भी मनाया। जी, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में पोलिंग के नताइज से मुतल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स देते हैं। मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली। शहजाद, आपने गुज़श्ता रोज़ भरपूर कवरेज की इलेक्शन की, और कैसा रहा पोलिंग का समा हमें ये बताएं, और नताइज के हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला में जहलम, नीलम और मुजफ्फराबाद सिटी में गुज़श्ता रोज़ जो इंतखाब हुए हैं उसके हवाले से जो है वो गैर रस्मी और गैर सरकारी जो नताइज हैं उनका आने का सिलसिला अभी तक जारी है। रात लेट नाइट तक यहाँ पर जो सेल कायम किया गया था मुजफ्फराबाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें जो है वो नताइज मौसूल हो रहे थे। मुख्तलिफ हल्कों से अभी भी नताइज आना बाकी हैं। सबसे पहले अगर मैं बताता चलूँ तो हमारे पास जो नताइज मौसूल हुए हैं वो है हल्का LA25। इसमें मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे शाह गुलाम कादर, वो 18,925 वोट लेकर जो है वो कामयाब करार पाए हैं। और इनके जो दूसरे नंबर पर उम्मीदवार आए हैं वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो है मियां वहीद। जबकि LA26 से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे मियां वहीद, वो कामयाब करार पाए हैं। इसके साथ साथ LA27 में जो है वो पोलिंग सामान ना पहुंचने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो परसों रात को शदीद बारिश थी जिसकी वजह से जो है वो LA27 पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर पोलिंग का सामान नहीं पहुँच सका और वहाँ पर इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया गया। और LA27 का जो इलेक्शन है ये अब कल 4 अगस्त को जो है वो मुनक्कद किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बताया था। इसके साथ साथ अगर बात करते चलूँ तो हल्का LA28 था जहां पर जो है वो तकरीबन 118 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग करवाई गई और टोटल इस हल्के के 174 पोलिंग स्टेशन थे। बाकी जो पोलिंग स्टेशन LA28 के रह गए हैं उन पर जो है वो कल 4 अगस्त को ही हल्का LA27 के साथ पोलिंग करवाई जाएगी। LA28 में इस वक्त तक के जो रिजल्ट सामने आए हैं उनमें पीपल्स पार्टी के बाज़ल नकवी जो है वो हमें आगे नज़र आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के जो चौधरी शहजाद एडवोकेट साहब हैं वो पीछे हैं और उनकी तकरीबन 16,000 वोट हैं और बादल नकवी के पास इस वक्त 19,000 से ज़ायद वोट हैं, तो तकरीबन यहाँ पर 3,000 वोट का ऑलरेडी डिफरेंस है। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलें तो हल्का LA30 है, LA29 ये है मुजफ्फराबाद सिटी का हल्का और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे चौधरी मुख्तार अब्बास, उन्होंने वोट हासिल किए हैं 19,792, तो ये यहाँ पर लीड है पर हैं और इनके जो मद्दे मुकाबल थे वो थे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। इसके साथ साथ हल्का LA30 ये है मुजफ्फराबाद का और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के मुस्तफ़ा बशीर 17,749 वोट लेकर जो है वो कामयाब करार पाए हैं। अब तक के गैर रस्मी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हल्के LA31 में भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार हैं राजा साकिब मजीद, उन्होंने तकरीबन 17,900 वोट हासिल किए हैं। तो यहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन है वो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो हमें आगे नज़र आ रहे हैं, उनके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर जो है मोस्टली हलकों में हैं। इसके साथ साथ हल्का LA32 जो है यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो 20,504 वोट लेकर अब तक के नताइज के मुताबिक जो है वो कामयाब करार पा रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जो कि दूसरे नंबर पर हैं। आखिरी हल्का है मुजफ्फराबाद इलेक्शन का, वो है LA33। यहाँ से पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दीवान चुगताई, उन्होंने 19,521 वोट हासिल किए हैं। तो अब तक की जो सिचुएशन है इसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार लीडिंग में हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ तो महाजरीन की जो सीटें हैं 12 पाकिस्तान में, वहाँ पर भी 10 सीटों पर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो सबकत लिए हुए हैं और उनके मुकाबले जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो हैं और 2 सीटों पर पीपल्स पार्टी जो है उनको सबकत हासिल है। तो ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए तो इस वक्त तक जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं उनमें मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मोस्टली नशिस्तों पर जो है वो लीड
پر ہیں. تو آج الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ کل دن میں تمام جو حلقے ہیں ان کے جو ہے وہ رزلٹ جاری کر دیے جائیں گے. گزشتہ رات چیف الیکشن کمیشنر مظفر آباد نے جو ہے وہ یہاں پر پریس کانفرنس بھی کی تھی اور انہوں نے جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں پاکستان میں اس حوالے سے جو ہے وہ 5 نتائج کا اعلان بھی کیا تھا اور انہوں نے تمام جو فورسز تھی تمام جو اہلکار تھے ان سے جو ہے منصفانہ شفاف اور عادلانہ انتخابات قائم کروانے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا اور ووٹرز کو بھی جو شکریہ ادا کیا تھا کہ انہوں نے بڑی تعداد میں گھروں سے نکل کر جو ہے ووٹ کاسٹ کیا. موسٹلی حلقوں میں ہمیں تقریباً 50% سے زائد جو ہے وہ ٹرن آؤٹ نظر آیا ہے اب تک کے جو نتائج سامنے آئے ہیں. تو آج توقع کی جا رہی ہے کہ دن سیکنڈ ہاف تک جو ہے وہ تمام ریزلٹس کو جو ہے وہ مکمل کر کے یہاں پر الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کر دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. تو شہزاد علی آپ نے بہت ہی تفصیلاً ہمیں آگاہ کیا, بہت شکریہ آپ کا. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتاتے چلے اس دوسرے مرحلے میں ہمیں نون لیگ کا پلڑا بھاری نظر آیا ہے. نون لیگ نے اکثر کی ہے 13 سیٹیں ان کے حصے میں آئی ہیں اور پیپلز پارٹی کے حصے میں صرف 4 سیٹیں آئی ہیں اس مرحلے میں. اس لیے پیپلز پارٹی دھاندلی کا الزام بھی لگا رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اس معاملے میں مزید آگے چل کر کیا ہوتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں, عالمی منڈی کی بات کرتے ہیں. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں. امریکی خام تیل کی قیمت 5% گرنے کے بعد 79.71 پر آ گئی ہے, جبکہ برطانوی برینٹ کروڈ 5.32% سے کم ہو کر 82.61 پر ٹریڈ ہو رہا ہے. اب پاکستانیوں کو انتظار ہے کہ حکومت ان کے لیے تیل کی قیمت میں خاطر خواہ کمی کرے, اور اگر نہیں کرے گی تو پھر شہری مزید پریشان ہو جائیں گے, کیونکہ ماضی کی طرح یہ نہ ہو کہ چند پیسوں میں پیٹرولیم مصنوعات کم کر دیں اور جب بڑھانے کی بات آئے تو 15-20 روپے تک بڑھا دی جائیں. ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ زیادہ کم کی جائیں تاکہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف تو حاصل ہو. مہنگائی میں کوئی نہ کوئی کمی تو آئے, ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کوئی نہ کوئی کمی تو آئے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ صرف اور صرف عام عوام پر پڑتا ہے, غریب لوگوں پر پڑتا ہے اور خاص طور پر مڈل کلاس جو طبقہ ہے اس پر پڑتا ہے. تو امید ہم یہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی آئل پرائسز, پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل پرائسز کم ہو. تو جی جناب آگے بڑھتے ہیں. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے امریکہ اور ایران ایک بار پھر سے مذاکرات کی میز پر بیٹھ رہے ہیں. آج سے بات چیت کا نیا مرحلہ شروع ہوگا, جبکہ امریکی صدر نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں آبنۂ ہرمز اور جوہری پروگرام پر معاہدہ ہوگا. ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے خبردار بھی کر دیا ہے کہ ضرورت پڑی تو امریکہ کارروائی کے لیے بھی تیار ہے. امریکی صدر نے ایران پر حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط کر دی ہے اور کہا کہ ایران اور علاقائی ملکوں نے حملے مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی, اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بولے کہ دنیا کے مستقبل اور ایران کی بقا کے لیے یہ حملہ مؤخر کیا گیا ہے. اور اب ایک بار پھر سے موسم کا ذکر کر لیتے ہیں. جہاں سندھ میں مونسون کا تگڑا سپیل جاری ہے, وہیں حیدرآباد میں پانی سے بھرے بادلوں نے دھواں دھار انٹری دی ہے. پورا شہر دریا کا منظر پیش کرنے لگا. کچھ دیر کی بارش نے بلدیاتی نمائندوں کی کلی بھی کھول دی. نشیبی علاقے سمیت اور اہم شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. کئی گاڑیاں پانی میں پھنس گئی ہیں. لطیف آباد جانے والے 2 انڈر پاس بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے مناظر آپ سما کی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں. اور بالکل ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ سٹیزن کالونی, ٹنڈو جام, فتح چوک, ٹھنڈی سڑک, لطیف آباد, عمانی شاہ کالونی, ساتھ ہی کلوتھ مارکیٹ اور جو اس کے علاوہ دیگر علاقے ہیں وہ بھی زیر آب آ چکے ہیں. جبکہ حکام کے مطابق صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک 83 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی. اور ابھی آپ مناظر بھی دے سکتے ہیں کہ تمام سڑکیں جو ہیں, تمام علاقے جو ہیں وہ دریا کا منظر پیش کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے عام مکینوں کو وہاں پر بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے. کام پر جانے میں مشکلات ہوتی ہیں. اسکول سے تو آج کل چھٹی ہے, وہ تو تھوڑی بہت بچت ہو ہی جاتی ہے, لیکن دوسری جانب مارکیٹ جو کھلنے کا رجحان ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے لوگوں کو وہاں پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رکشے اور جو بائکس ہیں وہ اس طرح کے نشیبی علاقوں میں بند ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت پہلے زیادہ. امتیاز ہمارے ساتھ موجود تھے, امتیاز کھاوڑ, وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کس طرح سے بارش کے بعد انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھل گیا. انتظامیہ کی کارکردگی پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ پانی جو ہے وہ نہیں نکالا گیا اور نکاسی آپ کے لیے پراپر, جب پہلے سے پتہ تھا کہ بارشیں ہر سال کی ہوتے ہیں, ہم ہر سال اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے ایسی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں
کہ انتظامیہ کی کارکردگی پر ہمیشہ کی طرح بہت سارے اور پھر اس کے بعد بجلی کھڑے ہو کا جاتے ہیں۔ نظام بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، فیڈرز ٹرپ کر جاتے ہیں، بہت مطلب کئی گھنٹوں تک شہریوں کو بجلی سے محروم رہنا پڑتا ہے، جو زندگی کے عام کام ہیں وہ نہیں ہو پاتے ہیں، ہاسپٹلز میں مشکلات کا سامنا آتا ہے، راستے میں دشواری کا سامنا آتا ہے، اور اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور یہ گندے پانی میں جب بچے نہاتے ہیں اور عام لوگوں کو بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں، ہیپیٹائٹس بہت زیادہ، ٹائیفائڈ، اس طرح کے ڈائریا، اس طرح کی بیماریاں بہت زیادہ پھیلنے لگ جاتی ہیں، مچھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اسی لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ پہلے سے تعدیبی جو کارروائی ہے وہ عمل میں لائی جائے، پہلے سے جو ہے نا وہ ایک حکمت عملی بنائی جائے اور اس حکمت عملی کے تحت آگے بڑھا جائے کہ کس طرح سے نکاسی آب کا جو کام ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح یہی کہا جاتا ہے، دعوے بہت کیے جاتے ہیں کہ جی ہم نے کام کر لیا ہے، ہم نے ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، شہریوں کو مشکلات نہیں ہوں گی، لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ دعوے اور کارکردگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور پھر ہم جب رپورٹ کرتے ہیں، جب سوال کرتے ہیں تو پھر اکثر جو ہے وہ انتظامیہ ناراض بھی ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی نہیں، بلا وجہ جو ہے بات کو بڑھایا جا رہا ہے، لیکن مناظر آپ کے سامنے ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہر طرف حد نگاہ پانی ہی پانی ہے۔ پھر اس کے ساتھ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بادل خوب برسے ہیں۔ تھرپارکر میں 15 گھنٹے تک مسلسل بارش سے سیلابی صورتحال، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ مختلف حادثات میں 5 افراد جان سے گئے۔ سول اسپتال مٹی میں بارش کا پانی داخل ہو گیا، مریضوں کو اور عملے کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کرے تھے، اسپتال کی چھت بھی ٹپکتی رہی، اہم سڑکوں اور چوراہوں پر کئی فٹ پانی جمع ہونے سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ متعدد کچے مکانات اور جو جھونپڑی ہیں وہ منہدم ہو چکی، جبکہ کیرتھر کے پہاڑی سلسلے میں بھی برسات ہوئی ہے، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، جبکہ گاج ندی میں 3 فٹ سے زیادہ پانی تھا، اور میرپور خاص، ٹنڈو آدم، ٹھٹھا، بدین، عمرکوٹ میں بھی بادل خوب برسے۔ نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہے، جبکہ گھوٹکی میں جھگیوں پر آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جان سے چلا گیا۔ اس طرح کے بھی افسوسناک واقعات اس موسم میں سامنے آتے ہیں، لیکن وہی بات، نشیبی علاقے زیر آب آ جاتے ہیں، ندی نالوں میں طغیانی آ جاتی ہے، لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہی بات کہ انتظامیہ کی جانب سے بر وقت کارروائیاں نہیں کی جاتی، احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی جاتی، جس کی وجہ سے اس طرح کے افسوسناک واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کیجویلٹیز ہوتی ہیں اور ہمیں بڑا افسوس ہو رہا تھا جب ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کی چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مزید جو کچھ علاقے ہیں، میرپور خاص ہے، پھر ٹنڈو باکو ہے، گھوٹکی ہے، وہاں پر بھی اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی خوب بادل برس پڑے ہیں، یعنی مونسون کا ایک تگڑا سپیل ہے جو پورے سندھ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور مزید بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور خصوصی طور پر اس طرح کے موسم میں شفق اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو کچی بستیاں ہیں یا جو کچے مکانات ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں جہاں پر کچی چھتیں ڈلی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، چھتیں گرنے کے، دیواریں گرنے کے واقعات بہت زیادہ رونما ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے یہ مونسون میں اس قسم کے واقعات زیادہ ہو جاتے ہیں، حادثات کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور افسوسناک حادثات جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر وہی بات، ساری ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ انتظامیہ کا کام ہے ہر شہری کی جان، مال، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اور پہلے سے اپنا پراپر ہوم ورک کیا جائے، پہلے سے SOPs پر عمل کیا جائے، ایک میکنزم بنایا جائے کہ کس طرح سے اس قسم کے حالات واقعات سے نمٹنا ہے، کس طرح سے اس قسم کی سچویشن میں معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے انتظامیہ جو ہے وہ بے بس دکھائی دیتی ہے، ان کی کارکردگی کا پول کھل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہاسپٹل کے یہ مناظر تھے جو ہم آپ کو بتا بھی رہے تھے، رپورٹ بھی کر رہے تھے، کس طرح سے ہاسپٹل میں پانی جمع ہو گیا ہے، ہر طرف جو ہے وہ پانی ہے، جو مریض ہیں، جو عملہ ہے، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب خدا نخواستہ ایسے حالات میں اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، کوئی سیریس نوعیت کے بھی وہاں پر مریض ہوں گے، ڈیفینیٹلی ان کو ٹریٹ کرنے میں کتنی زیادہ پرابلم ہوگی، اور ان کی جو زندگی ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر اسٹیک پر ہی لگے گی۔ ظاہر سی بات ہے، متاثر ہوتی ہیں، وہاں کے لواحقین بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، پہلے وہ غم سے نڈھال ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں۔ جب اس طرح کی پھر چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شفق، اگر ہم دیکھیں تو بجلی کا نظام بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، فیڈرز ٹرپ کر جاتے ہیں، کئی گھنٹوں آپ بجلی سے مجھے محروم لگتا رہتے ہے ہیں۔ ہلکی سی ہوا بھی آئے نا، ہلکی سی ایک بھی بوند گرے تو فوراً سے پہلے جو ہے نا وہ فیڈر سٹرپ کر جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور کئی گھنٹے تک بجلی نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بہت سارے کام ہیں جو کہ بیچ میں ہی رک جاتے ہیں۔
चलें जी, अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बलूचिस्तान की एक और बेटी ने अज़्म, हिम्मत और हौसले की नई दास्तान रकम कर दी। कम उम्री में नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली मलाइका खान खिलजी गिलगित बल्तिस्तान की बुलंदोबाला चोटी सर करने वाली बलूचिस्तान की पहली खातून बन गई हैं। और 6400 मीटर बुलंद चोटी पर कौमी परचम लहराकर उन्होंने न सिर्फ अपने खानदान बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल आरिफीन। हौसले बुलंद हों तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। बलूचिस्तान की बहादुर और बाहिम्मत बेटी 14 साल की मलाइका खान खिलजी ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसका ख्वाब बहुत लोग देखते हैं मगर पूरा चंद ही कर पाते हैं। मलाइका खिलजी ने गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में वाक़े खोसर गैंग की 6400 मीटर बुलंद चोटी कामयाबी से सर करके नई तारीख रकम कर दी। दुश्वार गुजार रास्तों, शदीद सर्दी, बर्फानी हवाओं और जिस्मानी थकन जैसे चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने साबित कर दिया कि आज़म मजबूत हो तो उम्र कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनती। मुश्किल तो बहुत था लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी मैं इसके लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारे बलूचिस्तान की लड़कियां भी आगे जाए ताकि पाकिस्तान के लोगों को पता चले कि बलूचिस्तान की लड़कियां भी कुछ कर सकती है और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकती है। चोटी सर करने के बाद मलाइका ने पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम बुलंद किया और अपनी कामयाबी को मुल्क, वालिदैन और बलूचिस्तान के नाम किया। कम उम्र कोपेमा का कहना है कि इनके ख्वाबों की तकमील का आगाज है। वो मुस्तकबिल में दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों को सर करके पाकिस्तान का परचम आलमी सतह पर मजीद बुलंद देखना चाहती हैं। अभी तो मेरा सबसे पहला इरादा है कि मैं स्पांटिक पे जाऊं। जो जिस पहाड़ पे हम मौजूद थे उसके सामने ही सामने वो दिख रहा था, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी चली जाऊं, लेकिन तब तो नहीं जा सकती थी, लेकिन आगे फ्यूचर में पहले उस पहाड़ पे जाऊंगी। कोयटा वापसी पर मलाइका खान खिलजी का शानदार इस्तकबाल किया गया। उनकी कामयाबी के एतराफ़ में मुनक़िदा तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। मलाइका खान खिलजी के एजाज़ में ये प्रोग्राम रखा है ताकि हम बलूचिस्तान की ऐसे बच्चियों को उनको ओब्लाइज कर सकें ताकि उनका जो टैलेंट है मज़ीद हमारे मुल्क को कौम के सामने उभर सके। मलाइका खान खिलजी की ये कामयाबी सिर्फ एक चोटी सर करने की दास्तान नहीं बल्कि आज़म, जुर्रत, खुद एतमादी और हुब्बुल वतनी का एक रोशन पैगाम है। उन्होंने साबित कर दिया कि बलूचिस्तान की हकीकी शनाख्त उसके बासलाहियत, पुरउम्मीद और बाहिम्मत नौजवान हैं जो बुलंद तरीन चोटियों को भी अपनी मंजिल बना सकते हैं। साथी रिपोर्टर मोहम्मद आतिफ और कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। नाजरीन, मलाइका खान खिलजी की अज़्म हिम्मत और हौसले की दास्तान आपने नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में तो देखी। अब मलाइका और उनके कोच नजीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव हैं हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो वेरी वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग मलाइका। आपको इस तारीखी कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले ये शेयर कीजिएगा कि हमारे साथ कि इस चोटी को सर करने का लम्हा कैसा था आपके लिए, क्या फील करी थी आप उस वक्त? ये लम्हा मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं पहली बार पूरे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। सही। अच्छा मलाइका, ये भी कहिएगा कि सिर्फ 14 साल की उम्र में, यानी इतनी यंग एज में इतनी बुलंद चोटी सर करने का ख्याल आपको आया कैसे? मुझे शौक बचपन से था, लेकिन मैं मौका चाहती थी, मुझे वो मौका मिला ताकि मैं पूरे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी। मैं स्पोर्ट्स में तो थी, बाकी स्पोर्ट्स में थी जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, इन चीज़ों में थी, लेकिन एक अलग जब मुझे मौका मिला एक अलग स्पोर्ट्स में, तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। सही। अच्छा मलाइका, ये बताइएगा कि इसकी तैयारी के लिए आपने कितने अरसे तक मेहनत की है? मैं कम से कम 2 साल मैंने मेहनत की। इन जो कोयटा के छोटे छोटे से पहाड़ हैं, मैं वहाँ पर गई अपने बाबा के साथ, अपने भाइयों के साथ मैंने प्रैक्टिस की ताकि मैं इस एक्सपीडिशन में बलूचिस्तान का नाम रोशन कर सकूं। यानी बहुत मेहनत की आपने। और डेफिनेटली मलाइका, जब इंसान इतनी मेहनत करता है, इतना बड़ा मतलब आपने ये काम किया, इस सारे प्रोसेस के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? चैलेंजेस बहुत सारे थे क्योंकि जब हमारे कोयटा के पहाड़ छोटे से हैं, जब हम वहाँ गए वहाँ चेंज था, हमें
جو سامان بھی تھا وہ بھی چینج یوز کرنا تھا، جن چیزوں کے بارے میں مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں بھی یوز ہوتی ہیں. وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ یہ چیزیں بھی یوز کرنی ہے. اور وہاں کی بلندی، وہاں کے پہاڑوں کی بلندی ہمارے پہاڑوں سے بہت زیادہ ہے. اور وہاں کے موسم بھی چینج ہے ہمارے موسم کے لحاظ سے. وہاں زیادہ سردی ہوتی ہے، برف ہوتی ہے، تو وہاں بہت سارے چیلنجز آئے. لیکن میں چاہتی تھی کہ میں پورے بلوچستان کو ریپرزینٹ کروں اور پورے پاکستان میں بلوچستان کا نام روشن کروں. بس اس عزم کو لے کر جب میں گئی تھی تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے نہیں کرنا. بس میں نے یہ سوچا تھا کہ ہمیں بلوچستان کا نام میرے ساتھ لگا ہوا ہے، میں اکیلی نہیں آئی، بلوچستان کا نام لے کر آئی ہوں. اس لیے میں نے اپنے جذبے کو برقرار رکھا. بالکل ملائکہ، آپ نے پورے پاکستان اور بلوچستان کا نام روشن کیا ہے. اچھا ملائکہ کے کوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ ایک 14 سال کی بچی کو ٹرین کرنا، آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ کیا کچھ کرنا پڑا آپ کو؟ جی بہت شکریہ پہلے تو ہمیں پروگرام میں لائیو لینے کا اور ملائکہ کے اس انڈیور کو کریڈٹ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں ملائکہ پہ تبصرہ کروں، میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ہمارے جو براڈ پیک پہ جو 11 ماؤنٹینئرز کی شہادت ہوئی ہے، ڈیتھ ہوئی ہے، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو پہاڑوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے ہمارے لیجنڈز ہیں، ہمارے ہیروز ہیں. نرمل پورجا جو کہ دنیا میں جانے جاتے ہیں، تو ان کو میرا خراج تحسین. اپارٹ فرام دیٹ ملائکہ خلجی ماشاءاللہ سے بڑا ایمرجنگ ٹیلنٹ ہے ان دی سیکٹر آف ماؤنٹینئرنگ. میں بیسکلی بلوچستان انسٹیٹیوٹ فار ٹورزم ہاسپٹیلٹی اینڈ کلچر مینجمنٹ، جو یہاں پہ ایک واحد ادارہ ہے جو ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی پہ بلوچستان میں کام کر رہا ہے، اس میں ہم نے ماؤنٹینئرنگ کا ایک سیگمنٹ ابھی متعارف کروایا. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ چونکہ ہم بلوچستان میں رہتے ہیں اور پہاڑوں سے گرا ہوا ہمارا خطہ ہے، تو وائی ناٹ ٹو فارملائز دی انڈسٹری آف ماؤنٹینئرنگ. چونکہ نارتھ آف پاکستان میں پورٹرز، گائیڈز اور ایڈونچر ٹورزم میں بہت اسپیس ہے، اور وہاں کا ہیومن ریسورس چونکہ گلگت بلتستان والے بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، وہ اس سیگمنٹ میں ہیں، لیکن پھر بھی وہ خلا فل نہیں ہو رہا. نیپالیز اینڈ دی ادر کنٹریز کم اوور ہیئر، اور وہ جو ہے اس خلا کو فل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا ہمارا ملک ہے، ہمیں اس میں جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہم نے ماؤنٹینئرنگ کی کلاسز یہاں بلوچستان میں انیشیٹ کی. ہمارا فرسٹ بیچ ہے، اور فرسٹ بیچ میں ملائکہ جو ہے ہمارے ساتھ انرولڈ ہیں آن اسکالرشپ. تو ملائکہ کی پرفارمنس ان کی ہسٹری پہ بھی بیس کرتی ہے. شی از آن اسکالرشپ ود اس ان آور انسٹیٹیوٹ. ان کا جو ہے وہ بیڈمنٹن، ہاکی اینڈ فٹ بال میں بڑی اچھی پرفارمنس تھی، تو ہم نے ان کو جو ہے اسکالرشپ پہ یہاں پہ انٹرٹین کیا. اور ہماری امیدوں پہ ملائکہ، بلوچستان کی پوری امیدوں پہ جو ہے ملائکہ پوری اتری ہے. اور انہوں نے جو ایک سمٹ تھا خوسرگنگ کا، جو کہ 6040 میٹر کی بلند چوٹی ہے، اور فرسٹ ایور فیمیل ہے ملائکہ فرام دی بلوچستان، اور کم سن ہے، 14 سال ان کی ایج ہے. تو بالکل یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے، اور انشاءاللہ ایک بڑا اچھا شگن ہے کہ بلوچستان کی بچیاں بہت آگے جائیں گی، پاکستان کا نام روشن کریں گی، بلوچستان کا نام روشن کریں گی. اور اس ایڈونچر سپورٹس میں، ایڈونچر ٹورزم کے سیگمنٹ میں بلوچستان کی نمائندگی نارتھ میں بھی ہوگی، اور اسی طرح کے امبیسڈرز انشاءاللہ ہم اور بھی جنریٹ کریں گے انشاءاللہ. بالکل نجیب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملائکہ نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے یہ رپورٹ کرتے ہوئے، آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں کس طرح سے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے محنت کر رہی ہیں اور اپنے خوابوں کو پورا کر رہی ہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ہمیں خوشی ملتی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور ہماری یہی دعا ہے کہ مزید بھی جو ملائکہ ہے نا وہ ترقی کی راہ پر گامزن رہیں. بالکل ایسے، اور پاکستان اور بلوچستان کا نام اسی طرح سے روشن کرتے رہیں. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. خیبر پختونخوا کے نوجوان کوہ پیماؤں نے ایک اور تاریخی کامیابی اپنے نام کر لی ہے. مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 9 رکنی کوہ پیما کے دستے نے ہندو کش کے دشوار گزار سلسلے میں واقع 6050 میٹر بلند چوٹی کو سر کر لیا ہے. بالکل. پشاور سے عرفان موسیٰ زئی رپورٹ کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا ٹورزم اتھارٹی کے مطابق تھلو زوم مہم کا آغاز 9 جولائی کو کیا گیا، جبکہ 17 جولائی کو ٹیم نے تقریباً 8 گھنٹے کی مسلسل چڑھائی کے بعد 6050 میٹر بلند چوٹی سر کر کے قومی پرچم لہرا دیا. اس کامیابی کے لیے کوہ پیماؤں نے 8 روز تک کمراٹ اور چترال کے برف پوش راستوں، گلیشیئرز اور خطرناک برفانی دراڑوں کو عبور کیا. تلو زوم ہندو کش کی مشکل ترین اور کم سر کی جانے والی چوٹیوں میں شمار ہوتی ہے. اس تاریخی مہم میں سوات،
पिशावर नौशहरा, चारसदा बिशाम और चतराल से ताल्लुक रखने वाले 9 नौजवान कोपेमा शरीक थे। तलो पास को क्रॉस करते हुए ज़ेगी चक में फिर वहाँ से जो है हम तलो बेस कैम्प गए, तलो जूम बेस कैम्प गए, फिर 17 जुलाई को जो है हमने समिट पुश किया और अल्हम्दुलिल्लाह से दोपहर के 2 बजे जो है हमने समिट किया। टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक तलो जूम चोटी पहली मरतबा 1971 में अस्टेलवी और 2019 में अतालवी कोपेमाओं ने सर की थी। अब खैबर पुख्तनख्वा के नौजवान कोपेमाओं ने भी इस दुश्वार चोटी पर कौमी परचम लहराकर एक नई तारीख रकम कर दी। इरफान मुसाजी, समा, पिशावर। अब आपको बताएं कि कबूतर अमन की अलामत और मोहब्बत का इस्तिआरा, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में कबूतरों की बहुतात इंसानी सेहत के लिए खतरा बन रही है। वो कैसे, जानने के लिए देखते हैं फरवाली की ये रिपोर्ट। कराची में एमेजिना रोड, सदर, बोल्टन मार्केट, ली मार्केट, बंस रोड, लियाकताबाद, नाजमाबाद, मलीर और दीगर इलाकों में तकरीबन 20 से 30 कबूतर चौक कायम हैं। यहाँ हर रोज 10 से 20 हजार के करीब शहरी दाना डालते हैं, जबकि हजारों जंगली कबूतर इन मुकामात पर जमा होते हैं। जो लोग परिंदों से मोहब्बत करते हैं, जानवरों से मोहब्बत करते हैं, वो इस वजह से इनको दाना डालते हैं। तो हर चीज़ के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और इफेक्ट्स भी होते हैं। सवाब तो मिलता ही है डेफिनेटली। एक बेजुबान को अगर आप कुछ खाना दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको सवाब तो मिलेगा ही। ये मंजर रूहानी सुकून और मोहब्बत की अलामत है, मगर माहिरीन कहते हैं कि जहाँ भी परिंदों का गैर मामूली हुजूम होगा वो इंसानी सेहत के लिए खतरे का बाइस है। माहिरीन सेहत के मुताबिक कबूतरों के फुजले, परों और उनसे उड़ने वाले बारीक जर्रात में बैक्टीरिया, फंगस और दीगर जरासीम मौजूद हो सकते हैं, जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर एलर्जी, फेफड़ों के इन्फेक्शन और बाज़ मुतअद्दिद बीमारियों का सबब बन सकते हैं। परिंदों की ज़्यादती की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। उस इलाके में पोल्यूशन हो सकते हैं, नाक बंद होना, छींकें आना, या आहिस्ता आहिस्ता जब वो इन्फेक्शन नीचे जाएगा तो गले की खराश, फिर सीने पे जाएगा तो सांस में प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम। माहिरीन वाजे करते हैं कि मसला कबूतरों को दाना डालने का नहीं, असल जरूरत इस बात की है कि इन मुकामात पर सफाई का मौसर निज़ाम हो। कराची के कबूतर चौक सिर्फ परिंदों की आमाजगाह नहीं, बल्कि ये शहर की रिवायत, जज्बात और एहसास का भी हिस्सा है। लेकिन अगर इस रिवायत के साथ एहसास, सफाई और जिम्मेदारी शामिल ना हुई तो मोहब्बत का ये मंजर इंसानी सेहत के लिए खतरे की तस्वीर भी बन सकता है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ फरवाली, समा, कराची। नाजरीन, वैसे तो हम निशानदेही करते ही रहते हैं कराची के तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन बाज़ सड़कें तो ऐसी हैं कि शहरी कानों को हाथ लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको गुलिस्तान जौहर लिए चलती हैं, जहां से हामिद रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। हम बच्चों के साथ आते जाते, हमारा रोज यहाँ आने का रास्ता है। ये जुल्म देखें, ये कराची है। फिर कहते हैं कि कराची हमने लाहौर से ज्यादा कर दिया, ये कराची है। खस्ता हाली और जमा पानी, गुलिस्तान जौहर की बदकिस्मत सड़क की कहानी। पहलवान गोट को सफुरा से मिलाने वाली सड़क पर लाइनें टूटने के बायस पानी जमा है, गुजरने वाले सख्त अजियत में मुब्तला हैं। अभी 50 दफा हम अपना नक्शा बनवाते हैं इस रोड पे, कभी क्या मसला कभी क्या मसला। ये पानी की वजह से हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। कल यहाँ पर एक लेडीज़ गिरी है तो हमारे काफ़ी बाइकों के ख़राब पार्ट्स हो गए इस पानी की वजह से। बहुत सारे लोडर गलती हुए हैं, उस पर टैंकी रखी हुई है, लोडर में एक गलती हो गया था, वो सारा टूट गया, टैंकी भी टूट गई थी। ये रोड बनवा ले, मेहरबानी करवा। अतराफ में मौजूद बरसाती नाला भी सफाई का मुंतजिर है। कचरा और झाड़ियाँ हादसात का बाइस बन रही हैं। इस जगह से हम लोग बहुत ज़्यादा तंग है भाई, चलाने हमारे हो रहे हैं, फायर हमारे ऊपर कट रहे, बिल्कुल हालात ख़राब है। 1-1.5 महीने से पानी बाहर है, पहले ज़्यादा था, अब कम है, मगर ये कि हमारा रोड बिल्कुल मुतासिर हुए हैं। नाला जा रहा मेन, पूरा प्रेशर के साथ पानी चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। कचरा आप देखो, पूरा नाला भरा हुआ है, बारिश आएगा तो फिर यही असर होगा ना, कराची का कोई पूछने वाला नहीं है। शहरी कहते हैं नाले साफ होते हैं न कचरा उठता है। टूटी सड़कों ने भी जिंदगी अजीरन बना दी है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। और आज के प्रोग्राम में हमने बहुत से मामलात पे बात की है। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम खबर वही, अंदाज नहीं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।